ہمیں بہت سے بہت برے برے خواب آتے ہیں. اگر کسی شخص کو بہت برے خواب آتے ہیں تو اس سے بچنے کے بھی طریقے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم یہ خواب دیکھیں ہی نہیں. کوئی طریقے ہیں ایسے؟ جی ہاں. جو شخص بھی سوتے وقت ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے, یعنی برے خوابوں سے جو بچنے کا طریقہ, چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ سونے سے پہلے وہ 10 مرتبہ اس کو پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. اچھا, اس کے اندر وہ یمیت و یحیی شامل ہونے سے رہ گیا, سلائیڈ میں آپ اضافہ کر لیجئے گا. وہو حی لا یموت, یعنی اس دعا کو پڑھیں, اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد ایک تسبیح ہے حضرت زہرا پڑھیں. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. اب اس کو برے برے خواب نہیں آئیں گے. جو شخص بھی جسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں سونے سے پہلے 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھے جو میں نے اس سے پہلے کوٹ کی, وہ تو آپ دیکھ کے اتار ہی لیں گی دوبارہ یوٹیوب پہ جب یہ اپلوڈ ہو جائے گی. اور اس کے بعد تسبیح حضرت زہرا, یہ اگر وہ پڑھ لے اس کے بعد اسے برے خواب نہیں آئیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے اسے بھی برے خواب نہیں آئیں گے, اور سونے سے پہلے سورہ توحید پڑھ لے اسے بھی برے خواب نہیں آئیں گے. خاص طور پہ وہ بچے جو سوتے میں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں, سوتے میں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں, جن کو عام طور پر میڈیکل زبان میں نائٹ ٹیررز کہتے ہیں. بہت زیادہ نہیں, اس کو اٹھا رہے ہیں, جھنجھوڑ رہے ہیں, لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہا, روئے چلا جا رہا ہے. یعنی اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن وہ ایک لحاظ سے دیکھ نہیں رہا ہوتا بچہ. ان کے متعلق ایک جو قرآنی آیت ہے پڑھنے کے لیے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. جو سورہ کہف کی آیت ہے, سورہ کہف, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا, یعنی ہم نے غار میں ان کے کانوں پر چند سالوں کے لیے کچھ پردے ڈال دی. یہ والی آیت کہہ رہے ہیں یہ اگر وہ تھوڑا سا بڑا آدمی ہے یا بچہ ذرا بڑا ہو گیا تو خود بھی اس کو سونے سے پہلے پڑھوا دیں, ورنہ بچہ اگر چھوٹا ہے تو دوسرے بھی اس بچے کے لیے اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد وہ بچہ سوتے میں نہیں ڈرے گا. یا امیر المومنین نے نسخہ بتایا. دیکھیے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پر ائمہ معصومین کی ہماری ہدایتیں موجود نہیں ہیں, جو ہمارے تصورات میں بھی بہت سی چیزیں نہیں آتی, اس تک کے حل بتا گئے. لیکن افسوس ہے, اور اپنی عقل کے اوپر اور اپنی فکر پہ اور اپنی جہالت کے اوپر ماتم کیا جائے کہ ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں, بتا کے سب گئے. اچھا, یہ تو تھا برے خوابوں سے بچنے کے طریقے. یہ 2 طریقے آئے, 3-4 طریقے آ گئے بلکہ. لیکن اگر کوئی آپ برا خواب واقعی کبھی دیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ اگر واقعی آپ کے خیال میں تو میں نے بہت ہی برا خواب دیکھا ہے, تو پہلا تو طریقہ یہ کہ آپ برا خواب دیکھیں تو کیا کریں؟ پہلا طریقہ یہ کہ آپ صدقہ دے دیں, تو پھر اس خواب کا کوئی برا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس برے خواب کے نتیجے میں آپ جانور کو ذبح کروا دیں, آپ تب بھی اس کا کوئی برا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. اور تیسری بات یہ جو احادیث میں بھی بتائی گئی ہے, اگر کوئی آپ اچھا خواب دیکھیں تو حمد خدا بجا لیں, اور اگر برا خواب دیکھیں تو شیطان سے پناہ مانگے, پروردگار کی پناہ میں چلے جائیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ, تو پھر وہ برا خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. یہ 3 طریقے ہوئے. چوتھا طریقہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا. کہ اگر کوئی شخص خواب پریشان دیکھے تو وہ اپنی جیسی اس کی آنکھ کھلے, وہ برا خواب اس نے دیکھا, ابھی اپنی کروٹ بدل لے, اور کروٹ بدلنے کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھے جو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10 ہے, انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارہم شیئا, اور پھر یہ پوری آیت پڑھے. بس یہ ایک آیت یہ تو اپنے چاہیے کہ اپنے ڈریسنگ, اپنے جو سائڈ ٹیبل ہے اپنے بستر کے کنارے پر, یا آپ یہ لکھ کے کہیں رکھ بھی لیں, اور کبھی کبھی ایسا کوئی موقع پیش آ جائے تو فوراً کروٹ بدلیں اور اس آیت کو نکال کر پڑھ لیں, پھر اس کا کوئی برا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. وہ خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. چھٹے امام فرماتی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10, جس کا ترجمہ ہے کہ یہ رازداری شیطان کی طرف سے صاحبان ایمان کو اذیت پہنچانے کے لیے ہوتی ہے, لیکن وہ ان کو کوئی اذیت پہنچا نہیں سکتا جب تک کہ خدا نہ چاہے. تو بہرحال ایک چیز یہ ہے. اور اس کے بعد چھٹے ہی امام نے ایک طریقہ اور بھی بتایا ہے, اور ایک دعا بتائی ہے جو بعد میں آپ اس میں سے دیکھ کے اتار لیجیے گا, اتنا وقت کیونکہ نہیں بچا, سوچا میں بہت تیز رفتاری سے جانا.
اب جو اصل ہے کہ خوابوں میں اگر کوئی آپ بری چیز دیکھ لیں تو اس کا ایک آسان ترین طریقہ ہے جس میں کسی دعا کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. علماء فرماتے ہیں جاگتی حالت میں خدا کا خوف رکھو تو پھر سوتے وقت کا خواب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. جاگتی آنکھوں میں تم خوف خدا رکھو, بیداری کی حالت میں تم نیک کام کرو, بیداری کی حالت میں, تو خواب کی باتیں کبھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور صاحبان علم تو ایک بات اور فرماتے ہیں کہ کم سے کم یعنی جس دن آپ نے وہ برا خواب دیکھا ہے اس کے اگلے دن پورا اطاعت خدا میں گزار دو تو اس خواب کا کبھی کوئی نتیجہ برا برآمد نہیں ہوگا. جس دن بھی آپ خواب دیکھیں کم سے کم اگلا پورا دن اطاعت خدا میں گزاریں. اچھا, بہت سارے افراد یہ بات چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں نہ ایسا کوئی کام کر لیں کہ ہمیں صرف اچھے ہی اچھے خواب آئے کریں, برا خواب کوئی سرے سے آئے ہی نہیں. جی ہاں, 3 طریقے اس کے بہت بہترین. بس تھوڑا سا اس میں کام یہ کرنا ہے کہ ایک طریقہ یہ کہ سورہ زخرف اگر اس کو آپ لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ لیں, تکیے کے نیچے, تو کبھی کوئی برا خواب آپ دیکھیں گے نہیں سوائے خیر کے خوابوں کے. کبھی کوئی برا خواب آپ کو نظر نہیں آئے گا, صرف اور صرف خیر کے خواب نظر آئیں گے. اس کو لکھیں اور تکیے کے نیچے رکھ لیں. دوسری جو سورہ ہے وہ تفسیر برہان میں علامہ بحرینی نے نقل کی. وہ فرماتے ہیں کہ حامیم دخان کو لکھ کر تکیے کے نیچے رکھا جائے تو پھر کسی کو کبھی کوئی برا خواب نہیں آ سکتا. سورہ حامیم دخان. اور علامہ کفمی جو دعاؤں کے سلسلے کے بہت بڑے عالم ہیں ہمارے, انہوں نے ان کی کتاب جو مصباح ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ لے, سورہ یاسین کو تکیے کے نیچے لکھ کر رکھ لے تو اس کو بھی کبھی کوئی برا خواب نہیں آ سکتا. تو آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ تینوں سورے اگر لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ لیں یا کسی ایسے پلاسٹک کے اندر لے کے جو تکیہ اگر تبدیل بھی کیا جائے تو اس کے نیچے رکھ کر سو جائے کریں تو آپ کو بالکل جو ہے اپنے ایک لحاظ سے خوابوں پر کنٹرول ہو جائے گا. ایک تو یہ خود ایک سوال بھی کہ کیا خوابوں پر کنٹرول ممکن ہے, تو ایک لحاظ سے آپ کنٹرول ہی تو کریں گے. ہمیں صرف اور صرف اچھے خواب آئیں تو ان قرآنی سوروں کے ذریعے بات ممکن ہے. اور کچھ علماء کی چیزوں سے بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ریاضیات کر کے اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں, جیسے آیت اللہ حسین بروجردی. دفعہ میں نے ان کا کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ آیت اللہ بروجردی فرماتے تھے خواب میں بھی اگر مجھے کوئی نامحرم نظر آتی تو میری آنکھیں خود بخود نیچے ہو جاتی خواب میں. تو ان کے ایک بے تکلف دوست نے کہا تھا ان سے مذاق میں کہ اس کا مطلب ابھی تک آپ روحانی طور پر کچے ہیں کیونکہ خود بخود آنکھیں نیچے ہوتی ہیں, اختیار سے نیچے نہیں ہوتی ہیں. بات تو ہم تب مانیں کہ جب آپ اختیار سے آنکھیں کو نیچے کیا. اگر خیر ہو تو ایک مذاق کی بات.